اگر اولاد نہ ہو تو انسان بڑا گھٹ گھٹ کی زندگی گزارتا ہے۔ اولاد کے بغیر انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور ہر وقت یہی دعا رہتی ہے اس کی، یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے، یا اللہ ہماری بھی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ یہ غم ایسا ہے نا کہ جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو انسان اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیتا ہے، سوچتا ہے یار کس کے لیے کماؤں، کون خرچ کرنے والا ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی کمائی کرتا ہے صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور وہی نہ ہو تو انسان پھر غمگین ہو جاتا ہے، انسان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں کہ کاش میری بھی جھولی بھر جاتی، کاش میرے گھر بھی ایک پھول جیسا بچہ آ جاتا، یہی امید ہوتی ہے انسان کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا تھا، مال عطا کیا، دولت عطا کی، عزت عطا کی، شہرت عطا کی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ سے بڑا محبت، اللہ سے بڑا پیار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرما دیا، اور ان کی آدھی عمر گزر چکی تھی، تب اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ 80-90 تقریباً ان کی عمر گزر چکی تھی، اللہ نے تب بیٹا عطا کیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو 80-90 سال کی عمر میں بیٹا ملے تو پھر وہ بیٹے سے کتنا پیار کرے گا، اور بیٹے سے کتنا پیار کرنے والا ہوگا، ہر وقت وہ بیٹے کے پاس رہے گا، بیٹا اس کے پاس رہے گا، اسے کتنا پیار ہوگا۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں ریزہ پیش کیا، مولا یہ تیرا بندہ ابراہیم ایسا لگتا ہے کہ یہ تجھ سے دور ہو رہا ہے، مولا تو اس کا امتحان لے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچہ بڑا ہو چکا تھا، سمجھدار ہو چکے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہی تقریباً 10-11 سال کی عمر ہو چکی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنی عزیز چیز قربان کیجئے، اپنی پیاری چیز قربان کیجئے جسے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن 100 اونٹ قربان کر دیے، دوسرے دن سوئے پھر خواب آیا، پھر وہی خواب آیا، پھر اونٹ قربان کر دیے، تیسرے دن سوئے پھر وہی خواب آیا، پھر آپ نے اونٹ قربان کر دیے۔ اب آپ سوچنے لگے کہ اگر میں اونٹ قربان کر رہا ہوں تو پھر مجھے خواب کیوں آ رہے ہیں، اس کا مطلب میں اپنی پیاری چیز قربان نہیں کر رہا۔ سوچنے لگے اور آپ نے ایک دم آپ کا ذہن گیا کہ میرا بیٹا اسماعیل وہ مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہے، اور خواب بھی مجھے یہی آتا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ پیاری چیز کو تم اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو جسے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہوں، سب سے زیادہ مجھے میرا بیٹا پیارا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شاید اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو تیار کرو، ہم ایک دعوت میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو تیار کیا اور کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی انگلی پکڑی اور کہا چلیے، چل دیے۔ اتنے میں شیطان آیا حضرت ہاجرہ کے پاس، کہنے لگا تمہیں معلوم ہے تمہارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں خبر نہیں ہے کہ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ذبح کریں گے جا کے تمہارے بیٹے کو۔ جب اتنا کہا تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا بھی باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، اتنی عمر میں بیٹا ملا ہے، ارے وہ تو اتنا بیٹے سے پیار کرتے ہیں کہ ہر وقت بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے کہ بیٹے کو قربان کریں گے، اس کا مطلب تو شیطان ہے۔ اس نے کہا سنو تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم ایسا کر رہے ہیں، اسماعیل کو لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی یہ شیطان ہے، آپ نے لاحول پڑھا، وہ غائب ہو گیا، وہ بھاگ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت اسماعیل سے کہنے لگا بیٹے تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟
کہا یہ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور آج یہ تمہیں ذبح کر دیں گے، تمہاری گردن پر چھری چلائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو مار سکتا ہے؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے بابا کیا مجھے قتل کریں گے؟ میرے بابا کیا مجھے قربان کر دیں گے؟ شیطان نے کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ تمہارے بابا نہیں کریں گے، یہ اللہ کے حکم سے تمہارے بابا کریں گے۔ اللہ کا حکم آیا ہے ان کے لیے، یہ تمہیں لے کے جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے اسماعیل علیہ السلام، کہتے جب یہ میرے اللہ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں، تو پھر میرے راستے میں تو کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب تو شیطان ہے۔ انہوں نے لاہول پڑھا، وہ شیطان غائب ہو گیا، اس کی وہاں بھی دال نہیں گلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ آج اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی گردن پر آج چھری چلنے والی ہے۔ ذرا سوچیں، جن کے بچے ہیں نا، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اتنی عمر میں انہیں بیٹا ملا، آج وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم اپنی مسجدوں تک نہیں جا پا رہے ہیں، ہم اپنی مسجدوں میں نمازیں ادا کرنے کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں۔ اللہ نے 5 ٹائم کا حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور چلے جائیں، اللہ کے حضور سجدے کریں، نمازیں ادا کریں۔ آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ابھی بھی آئیں، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اور اپنی مسجدوں کو آباد کریں، 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ آپ کو لوگ دیکھیں تو آپ کو سلام کریں، یہ نمازی انسان جا رہا ہے، ایسے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے، ایک جگہ لے گئے، لے جانے کے بعد بیٹے سے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے میں تجھے یہاں کیوں لایا ہوں؟ انہوں نے کہا ابا آپ کیوں لائے ہیں؟ آپ تو ایک دعوت میں لے جا رہے تھے۔ کہا بیٹا میں تجھے دعوت میں نہیں لے جا رہا ہوں، میں تجھے یہاں اس لیے لایا ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ پیاری چیز کو قربان کر دو، اپنی جان سے زیادہ عزیز چیز کو تم قربان کر دو۔ اے میرے بیٹے مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں قربان کروں، کیا تم راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر دوں۔ اے میرے بیٹے کیا تم راضی ہو؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا اس میں راضی ہونے والی کیا بات ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر جلدی قربان کرو، پھر دیر کیوں کر رہے ہو؟ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں قربان کر دو، ہم راضی ہیں۔ ابا پھر دیر مت کرو۔ ابا ایک بات ہے میری، وہ مان لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ یہ محبت دیکھیں، باپ بیٹے آپس میں قربانی کی باتیں کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے، یہ محبت کیسی ہے؟ یہ باتیں اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہیں، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے۔ وہاں باپ بیٹے قربانی کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج تم اپنے بیٹوں کو اپنی مسجد میں نہیں بھیج پا رہے ہو، اپنے بیٹوں کو مسجد میں کیا بھیجو گے؟ تم تو خود ہی مسجد میں نہیں جا رہے ہو، تم تو خود ہی نمازیں ادا نہیں کر رہے ہو، تم تو خود ہی نیک عمل نہیں کر رہے ہو، تو پھر تم کیسے دوسروں کو بتاؤ گے کہ تم نماز پڑھو؟ تم کیسے دوسروں کو بتاؤ گے کہ تم نیک عمل کرو؟ آج تم نیک نہیں ہو اس لیے تمہارے بچے نیک نہیں ہیں۔ تم اگر نیک ہو جاؤ تو تمہارے بچے تمہیں دیکھ دیکھ کے نیک ہو جائیں گے۔ ہاں نیک بنو تو صحیح، نیک عمل کرو تو صحیح۔ یہاں باپ بیٹے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا میری ایک بات مان لو، جب آپ مجھے ذبح کرنا نا تو میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوگی اور آپ بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں چیخوں میں چلاؤں اور آپ باپ ہونے کے ناطے، باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو پیار آ جائے، آپ کو محبت آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کریں۔ یہ بتاؤ کیا قربان ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے؟ کیا قربان ہونے والا ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ مجھے ذبح کریں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ قربان ہونے والا ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہاں وہی ایسی باتیں کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوگا، وہی ایسی باتیں کرتا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا میری ایک چھوٹی سی بات اور ہے، ابا وہ بھی مان لینا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ابا جب آپ مجھے قربان کر دیں گے نا، اب مجھے ذبح کر دیں گے، میرا دھڑ الگ ہو جائے گا،
میرا سر الگ ہو جائے گا، میرا کرتا خون میں سن جائے گا۔ ابا مجھ پر اتنی مہربانی کرنا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا جا کے، جب میری ماں میرا کرتا دیکھے گی تو اسے سکون مل جائے گا، جب میری ماں میرے کرتے کو دیکھے گی تو اسے راحت مل جائے گی، اسے چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ ابا میری اتنی سی بات پوری کر دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، پھر آپ میری گردن پر چھری چلا دینا، ابا مجھے ذبح کر دینا، میرا دھڑ بھی الگ ہو جائے گا، میرا سر بھی الگ ہو جائے گا۔ ابا اور ایک چھوٹی سی بات ہے، میرے جسم کو، میرے دھڑ کو، میرے سر کو میری امی کے پاس مت لے جانا۔ میری امی جب دیکھے گی نا، میرا جسم کٹا ہوا دیکھے گی، میرا سر کٹا ہوا دیکھے گی تو میری امی برداشت نہیں کر پائے گی۔ میری امی کا دل بہت نازک ہے، میری امی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ آپ مجھے ادھر ہی دفن کر دینا، جب میں ذبح ہو جاؤں، میرا سر الگ ہو جائے، میرا دھڑ الگ ہو جائے، میں ادھر ہی دفن کر دینا، مجھے میرے گھر پہ مت لے جانا ابا، میری امی دیکھ نہیں پائیں گی۔ پھر مجھے بتائیں سکون کہاں ہے؟ ارے سکون تو اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے، سکون تو مسجدوں میں جانے سے ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، سکون اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں، اسماعیل کو لٹا دیتے ہیں، انہیں اوندھا لٹالتے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، چھری تیز کرتے ہیں، چھری ان کی گردن پر چلاتے ہیں، چھری نام نہیں لیتی ہے چلنے کا، چھری نہیں چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میں تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ میں اپنے بیٹے سے محبت نہیں میں تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں یا اللہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے ایک بیٹا نہیں میرے 1000 بیٹے تجھ پہ قربان ہیں۔ مولا تم مجھ سے ناراض مت ہو، مولا تم مجھ سے راضی ہو جا، میں ایک بیٹا نہیں 1000 بیٹے اگر تو مجھے عطا کر دے، میں 1000 بیٹے تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو خوب تیز کیا، اتنا تیز کیا آپ نے پتھر پر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جیسے ہی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا چاہا، ادھر اللہ کا حکم ہوا جاؤ جنت سے میٹھا لے کے اور جاؤ وہاں پر لٹال دو اور اسماعیل کو ہٹا دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام فوراً جنت سے میڈھا لائے اور لانے کے بعد اسماعیل کو ہٹا دیا اور میڈھے کو لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، میڈھا ذبح ہو گیا۔